أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صدق الله العظيم. انبیاء کا ہی تذکرہ چلا آ رہا ہے، پیچھے بھی تقریباً 3-4 انبیاء کا تذکرہ گزر چکا، اب آگے بھی آ رہا ہے کہ یہ انبیاء کا تذکرہ. اس تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہو جائے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پہلے نہیں ہیں جن کے اوپر تکالیف آ رہی ہیں، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی انبیاء آئے ہیں، ان کے اوپر تکالیف آئی ہیں. داؤد، سلیمان، اس طرح علیہ السلام سارے کے ساروں کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر ایک کو ہم نے آزمایا ہے، ہر ایک کے اوپر ہم نے تکلیف بھیجی ہے. اسی طرح ذریعہ آپ یاد کیجئے، وذکر آپ یاد کیجئے عبدنا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کا صبر اگر انسان دیکھتے ہیں نا، انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. 18 سال بیماری کے اندر رہے، 18 سال. انسان 18 دن بیمار ہوتے ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کیا چیز ہے. یاد رکھیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے اندر تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پورا جسم. اگر انسان کا یہ ناخن، اب اسے انسان کتنا حقیر سمجھتا ہے، اس ناخن کے اندر اگر تکلیف اٹھ جائے نا، انسان کے پاؤں سے لے کر سر تک کوئی جگہ وہ چین سے نہیں رہتی، بے چین ہو جاتی، بے سکونی ہو جاتی. داؤد علیہ السلام یا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. اب آگے یہودیوں کی کہانیاں ہیں، یاد رکھ لیں. اللہ نبی کو کوئی مرض لگاتا ہے یا کوئی تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے تو یاد رکھ لیں ایسی کوئی تکلیف اللہ نبی کو نہیں دیتا جس سے نبی کے اوپر آوازیں کسی جائیں. یعنی نبی کو بے عزت نہیں کرتا. اب انہوں نے کہا، کہانیاں گڑی یا ایوب علیہ السلام کی جسم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے. یہ تو اللہ ایسی سزائیں کافروں کو دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو نہیں دیتے. بیماری تھی لیکن کیڑے نہیں پڑے. اب کون سی بیماری تھی؟ حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر اس کا تذکرہ. آگے پھر اتنی کہانیاں ہیں، اتنی کہانی، ایک جھوٹ سے 100 جھوٹ بنتے ہیں. پھر آگے ایک اور کہانی ہے جی، ایک کیڑا گرتا ہے تو پکڑ کر اسے دوبارہ جسم کے ساتھ لگا. سب جھوٹ ہے، سب اس کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن حدیث نے بیان ہی نہیں کیا بیماری کو. فرمایا وذکر عبدنا ایوب، آپ یاد کیجئے نا ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا جب پکارا انہوں نے، ربہ اپنے پروردگار کو، انی مسنی الشیطان کہ پروردگار مجھے چھوا ہے یا پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب و عذاب سخت قسم کی تھکاوٹ اور پریشانی. اب ایمان لانا ہے کس چیز پر؟ کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے. لیکن انسان کو قرآن اور حدیث نے ایک سبق دیا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی اچھائی پہنچے، بلائی پہنچے تو آپ کہیں یہ اللہ کی طرف سے. اور جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یا آپ کو کوئی پریشانی پہنچے تو انسان یہ سمجھے کہ میری کوئی گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. اور پہنچانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. اللہ کی طرف اللہ کے پیغمبروں نے بھی نسبت نہیں کی، قرآن و حدیث نے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی کام آپ غلط کرتے ہیں اس کی نسبت اپنی طرف بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کوئی گناہ کیا، مثال کے طور پر شراب پی، زنا، کوئی کسی قسم کا گناہ،
تو نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ شیطان کی طرف، کہ مجھ سے شیطان نے کروایا۔ اگر انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا، تو اس کے اندر بھی ایک ڈٹ سی ہے، ضد سی ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے مقابلے کے اندر آ کر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نماز کی شروع کی دعا وہ سکھلاتے ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی کے ساتھ یہ دعا کا اضافہ کرتے ہیں، لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، فرماتے ہیں ساری کی ساری بلائیاں اے اللہ تیرے لیے ہیں، میں حاضر ہوں تیرے سامنے، والشر لیس الیک، لیکن جو شر ہے نا، برائی ہے نا، وہ تیرے لیے نہیں ہے اے اللہ۔ اس لیے سکھلا دیا قرآن نے کہ کوئی برا کام کرے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کریں، جیسے ایوب علیہ السلام نے برائی کی یعنی تکلیف کی اور بیماری کی جو شکایت ہے جو نسبت ہے وہ کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف کی۔ اے اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کروایا اور شیطان نے میرے اوپر یہ چیزیں مسلط کروائی۔ ارکض برجلک، اللہ بھی تو اللہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ارکض برجلک، مار اپنے پاؤں کو اے ایوب، کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی ہے، پانی نکلے گا یہاں سے جس سے انسان نہاتا ہے، کیسا؟ بارد ٹھنڈا، و شراب اور پینے، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے، اسی سے ایوب پیو اور اس سے نہاؤ، بیماری اللہ دور کر دیں گے، اور بیماری دور ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، ہم نے عطا کیا ایوب علیہ السلام کو اس کے اہل کو، یعنی بیماری آئی تھی نہ تکلیف آئی تھی، اللہ کا امتحان ایسا تھا کہ اولاد بھی ختم ہو گئی، ساری اولاد مر گئی، اور ساتھ سارے جانور ختم ہو گئے، گھر ختم ہو گیا، گر گیا، اور اپنی جان کے اوپر بھی آ گئی۔ فرمایا ہم نے وہ سارے کے سارے دوبارہ لٹا دیے، یعنی زندہ کر دیے۔ روایات کے اندر آتے ہیں دوبارہ زندہ ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ دوبارہ وہی اولاد زندہ نہیں ہوئی، 7 بیٹے پہلے تھے تو اللہ نے 14 عطا کر دیے۔ اب یہ اللہ ہی کو صحیح پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اولاد بھی واپس کی اور اس جتنی اور بھی دے دی۔ یہ امتحان جب پاس ہوتے ہیں نا پھر اللہ نوازتا ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کے لیے یہ بات کہ جب تکالیف کا مقابلہ کیا، صبر کیا، استقامت سے رہے، پھر اللہ نوازتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر رحمتم منا، یہ رحمت ہی ہماری طرف سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کی۔ جن لوگوں کے پاس عقل ہے وہ ان واقعات سے کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان واقعات میں سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ جب تکالیف آ جائیں تو ڈٹ جائیں۔ ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ انسان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ اس وقت انسان کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کے اوپر توکل کر لے، سارے کا سارا بھروسہ انسان کا اللہ کے اوپر ہو۔ پھر جب وہ مشکل وقت گزرتا ہے پھر اللہ ایسی ایسے راہوں کو کھولتا ہے انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اب یہی ایوب علیہ السلام جب بیماری میں تھے تو انہوں نے ایک قسم اٹھائی تھی۔ قسم کیا اٹھائی تھی؟ کہا تھا بیوی کو کہ اگر مجھے بیماری سے شفا مل گئی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں۔ قسم اٹھا دی۔ فرمایا ایوب خذ بیدک، پکڑ اپنے ہاتھ میں، ضغثاً، ایک لکڑیوں کا دتھا، فضرب بہ، اس دتھے کے ساتھ مار تو اپنی بیوی کو ایک ضرب، ایک مرتبہ اپنی بیوی کو تو مار، ولا تحنس، تاکہ تو حانس نہ ہو، یعنی قسم کھانے کا جو گناہ ہوتا ہے اسے حنس کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تو قسم کھانے کا گنہگار نہ ہو، اپنی قسم کو تو پورا کر۔ کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے آیا اس طرح قسم ہو جائے گی یا نہیں۔ پہلی چیز، حدود کے اندر یہ چیزیں نہیں چلیں، یعنی حد ہے نا، شرعی حد،
کسی کو 40 کوڑے لگانے ہیں یا 80 کوڑے لگانے ہیں، تو اس میں آپ کہیں جی 40 یا 80 ڈنڈے ایک جگہ پر باندھ کر اسے ایک مرتبہ ماریں، حد نہیں ہو، حد حدود کے اندر یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ ہاں آپ نے قسم وغیرہ اگر کھائی ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے کہ کسی کو آپ نے کہا کہ 100 دفعہ ماروں گا، 100 دفعہ کی بجائے ایک ہی دفعہ 100 چیزیں جمع کر کر مارے تو قسم سے انسان بری ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز آیا ولا تحنس، قرآن کے اندر آیا ہے کہ قسم کے گنہگار مت بنے۔ آج تو ہمارا معاشرہ اس چیز کو بالکل قبول نہیں کرتا، نہ بات بات کے اوپر قسم ہے، اور اس کی مثالیں بھی بہت دی جاتی ہیں، جی قسم کھائیں کسی کا گھر بسانا ہے، قسم کھائیں فلاں، قسم قسم، بات بات کے اوپر قسم۔ یاد رکھیں یہ قسم معمولی چیز نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ قسم صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کے نام کی قسم ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی قسم شریعت قبول کرتی ہی نہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، کوئی قسم قبول نہیں۔ قسم ایک ہی ہے، کون سی؟ اللہ کے نام کی قسم۔ اور کسی نے اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو وہ مشرک ہو جائے گا، حرام ہے قسم کھانی۔ پہلے تو قسم کھانی نہیں، قسم کھائیں گے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں، پھر اس کے بعد اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کسی معمولی شخصیت کی قسم آپ نہیں کھا رہے، آپ کھا رہے ہیں اللہ کے نام کی قسم، اور اللہ کون ہے؟ سارے کے ساروں کو پیدا کرنے والا، تو اس کے نام کی آپ نے جھوٹی قسم نہیں کھانی۔ قسم آپ نے کھا لی تو پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قسم کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ قسم پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، وہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے، آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، پھر بیان ہوگی۔ تو قسم کھا کر بے غم مت ہو جائیں۔ آج تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جان بوجھ کر قسم کھاتے ہیں، تو ایسی قسم کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں، وہ اللہ حساب قیامت والے دن کرے گا کہ میرے نام کو تو نے جھوٹا استعمال کیا۔ لیکن ایک دنیا کے اندر نقدی نقصان جو ہوتا ہے، اس نقصان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے بات بات پر قسم کھانے کی، کہ اللہ گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے سے اور قرآن کے اوپر جھوٹا ہاتھ لگانے سے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کام کا پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے یہ کام ہوا کہ نہیں، آپ نے قسم کھا لی، وہ چیز ایک لد ہے۔ ایک جان بوجھ کر پتہ ہے ماضی کے اندر ایک کام کیے ہے اور اسے جھوٹا، وہ جھوٹے کام کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا انا وجدناہ صابرا، اس ایوب علیہ السلام کو ہم نے پایا ہے صبر کرنے والا، نہایت صبر، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق، اور اس کے علاوہ آپ یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام۔ یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام والد تھے، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تینوں کا تذکرہ آ گیا اور ان کے واقعوں کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ فرمایا اولی الایدی، یہ طاقت والے تھے، ان کو اللہ نے طاقت دی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، جب طاقت ہوگی تو دین کا کام بھی ہوگا۔ اب یہ صفات ہیں پیغمبروں کی، اولی الایدی، طاقت والے تھے، بازو والے تھے، والابصار، اور بصیرت والے تھے۔ یہاں سے بصیرت سے مراد کیا ہے؟ دل کی روشنی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی تھی۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں خاص کر دیا تھا، اور کیسا خاص؟ بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے خاص کیا۔ اب ذکر الدار، یہاں جو گھر مراد ہے، گھر سے مراد آخرت ہے، دنیا یہ گھر نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ جیسے ماں کا پیٹ کیا تھا؟ گزرگاہ تھا۔ قبر کیا ہے؟ گزرگاہ ہے، اور دنیا کیا ہے؟ گزرگاہ ہے۔ گھر کون سا ہے؟ وہ آخرت کا گھر، جنت یا جہنم، یہ اصل گھر ہے، یہ گھر نہیں ہے، یاد رکھیں۔
یہ گزر گئے ہیں. انا اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا، اور تھے وہ ہمارے ہاں، یعنی ان کا جو ہمارے ہاں مقام تھا وہ کیا تھا؟ لمن المصطفین الاخیار، البتہ وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے اور بہترین لوگوں میں سے تھے. واذکر اسماعیل والیسع، اور تذکرہ کی یاد کیجیے آپ اسماعیل علیہ السلام کا، والیسع اور یسع علیہ السلام کا، وذوالکفل اور ذوالکفل علیہ السلام کا. وکل من الاخیار، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بھلے لوگ